السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں شان ابوبکر صدیق تذکرہ تاجدار صداقت میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، نہ تو تعریف کے محتاج نہ تعارف کے محتاج، جو کہ دربار عالیہ سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جانی رحمۃ اللہ علیہ ٹرسٹ کے چیئرمین پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہیں محبوب اہل سنت بھی کہا جاتا ہے اور خادم اہل سنت بھی ہیں، آپ بڑی خدمت گزار ہیں، ان کے صاحبزادے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ بھی ایک اپنا معیار رکھتے ہیں، علماء کرام مشائخ وعظام سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور الحمدللہ حیدرآباد میں علماء کرام کی جب آمد ہوتی ہے تو یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر تمام علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد صاحبزادہ حضرت علامہ محمد حسان الہی قادری چشتی فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم تاجدار صداقت، تذکرہ تاجدار صداقت آج ہم جو کر رہے ہیں، اللہ کریم اس کے صدقے ہم سب کا دین اور دنیا بہتر فرمائے۔ حضرت صاحب کی جانب آتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کا کرم۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یار غار اور یار مزار کے حوالے سے گفتگو کرنے کا آپ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ ایک بار پھر اللہ کریم نے آپ اور ہم سب کو مل بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارا عنوان ہے تاجدار تذکرہ تاجدار صداقت۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اپنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کا موقع فراہم کیا، اور اللہ جل وعلا آپ جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اصحاب و اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرامز کرتے ہیں، اللہ کریم آپ کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین بھی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے سجادہ نشین ہیں، اور اس بات کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ میں خاص طور پر قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی تمام سلسلے ہمارے ہیں، اور خاص طور پر میری جو بیت ہے وہ قادری سلسلے میں ہے، چشتی میں ہے، تو میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں، اور درگاہ سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جانی علیہ رحمہ سے ہمارا تعلق ہے۔ میں سب ہوں درگاہ شریف کا، بے شک، اور وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے کا دربار ہے، وہاں سے غوث پاک کا فیض کٹ رہا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عقیدے کے حوالے سے تعلیمات دی وہ بڑی واضح ہیں، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تمام صحابہ میں سب سے افضل وہ 313 ہیں جو بدری ہیں، صحیح، ان 313 میں سب سے افضل وہ 40 ہیں جو حضرت عمر تک مسلمان ہوئے، اللہ، ان 40 میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، وہ 4، یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں ان چاروں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق سبحان رضی اللہ، اللہ سبحان عنہ۔ اللہ، کیا اسی لیے ہم خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہم سب سے افضل جناب سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں فقیر اللہ کا بندہ، یعنی علی جو ہے وہ مقام و مرتبے میں، یعنی سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود مولا علی کرم اللہ وجہ نے مانا، اور لوگوں کو بتایا کہ جو کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں وہ سیدنا صدیق۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضرت صاحب یہ بات بھی ایک لوگوں تک ایک اچھا پیغام پہنچ گیا، جو اکثر ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ دما دم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر، سبحان اللہ، اور ہم وہ ہیں جو مولا علی کرم اللہ وجہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور ان کو سچے دل سے مانتے ہیں۔ ہمارے حضرت علی کو ماننے میں ہم منافقت سے کام نہیں لیتے، ہم حضرت علی کو دل سے ماننے والے۔ ایک آدمی ہوتا ہے حضرت علی کو دکھاوے سے ماننے والا، ایک آدمی ہے دل سے ماننے والا۔ ہم دل سے ماننے والے ہیں، کیونکہ جو دل سے مانتا ہے وہ اپنے محبوب کو بھی مانتا ہے، محبوب کی بھی مانتا ہے، اور ہم حضرت علی کو دل سے مانتے ہیں، اسی لیے ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کی بھی مانتے ہیں، اور ہمارے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ واضح کر دیا کہ امت مسلمہ کے اندر اور حضرت
انبیاء علیہم السلام کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، تو جو سبحان حضرت اللہ، علی کیا کا بات عقیدہ ہے، ہے وہی اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب شریف میں واضح لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں اور تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد کائنات میں جو سب سے بڑے پیر ہیں، سب سے بڑے ولی ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، یہ کشف المحجوب شریف میں بھی لکھا ہے۔ اچھا، یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں یا ہماری آنے والی نئی نسل ہے، اس کو ایسے عقیدے بتائے جا رہے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل صحیح فرمایا، جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اور ہم اپنے نوجوانوں کے، اپنی نسلوں کے عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں، اور ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صوفیاء کا نام لے کر کوئی آپ سے خود کو صوفی بن کر آئے اور آپ کو وہ عقیدہ بتائے جس کا اسلام سے تعلق نہ ہو، تو ایسے بندے کو صوفی تسلیم نہ کریں۔ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا مقرب اور اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اور ان میں جو تمام اولیاء کے سردار ہیں وہ حضور غوث اعظم ہیں، اور پاکستان میں ولایت کا چمکتا ہوا چاند جس کی فیض سے ستارے چمک رہے ہیں، واہ، وہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری۔ رحمۃ اللہ، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری جن کے بارے میں خواجہ صاحب نے فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، وہ داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کائنات میں تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد جو سب سے بڑا ولی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، کیا بات، اب آپ بتائیے کہ جو داتا صاحب کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے اسی عقیدے پر ہیں، اور اللہ پاک اسی عقیدے پہ زندہ رکھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ نے اپنا جان مال سب حضور پر قربان فرما دیا۔ دو ہستیاں اسلام میں ایسی گزریں کہ جو ایمان لانے سے پہلے بہت دولت مند تھی، لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال حضور علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے سر، انہوں نے سب قربان کر دیا، اور سب، اور وہ لوگ جو ہے وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، یوں کیا یوں کیا۔ یاد رکھیں کہ اصحاب رسول ہوں، اہل بیت رسول ہوں، ان میں آپس میں محبت تھی، محبت ہے، اور انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسی ناراضگی والا معاملہ ان کا نہیں ہوا جیسے آج لوگ اس کو مشہور کرتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور یاد رکھیں اللہ جل وعلا نے فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ کیا بات، اللہ نے اصحاب رسول کے لیے کہا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ تو جو لوگ ایمان، جن کے ایمان کو اللہ جل وعلا نے ہمارے ایمان کے لیے ماڈل بنایا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لائے، اگر کوئی ان کے ایمان پر شک کرے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر وہ اللہ جل وعلا جنہیں ماڈل قرار دے رہا ہے ان پر شک کر رہا ہے، اور یہ شک پھر اس ماڈل پہ نہیں جائے گا بلکہ جو ماڈل قرار دے رہا ہے معاذ اللہ اس کے اوپر جائے گا، صحیح، کیونکہ اللہ جل وعلا نے انہیں ماڈل قرار دیا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ اور پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کا ہر دروازہ دعا کرے گا ابو بکر مجھ میں سے جائے، مجھ میں سے جنت میں داخل ہو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، جنہیں حضور علیہ السلام نے 17 بار اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ واہ واہ، 17 بار، سبحان اللہ، اندازہ لگائیں اللہ جل وعلا۔ اور پھر ختم نبوت کے آپ کتنے بڑے محافظ تھے کہ مسیلمہ کذاب سے جس وقت جنگ ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور نے پردہ فرمایا، سب نے، آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت پہ فائز ہوئے آپ نے فرمایا کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ ضرور میں جو ہے وہ لشکر روانہ کروں گا جسے حضور نے تیار کیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت مسلمانوں پہ اتنا سخت وقت ہے، ابھی حضور نے پردہ فرمایا ہے اور پوری دنیا کے کفار کی نظریں مدینہ شریف پہ لگی ہوئی ہیں کہ اس وقت یہ کمزور ہیں، ان پہ حملہ کر دو، ان کے نبی ان کے درمیان ظاہری طور پر نہیں رہے تو ان پر حملہ کر دو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کسی صورت اس لشکر کو نہیں روک سکتا جسے حضور نے جانے کا حکم دیا۔ اللہ سبحان اللہ، عشق رسول دیکھیں کہاں تک تھا، یعنی کسی چیز کی فکر نہیں تھی، نہ جان کی نہ مال کی، بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ آقا علیہ السلام کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے۔ اور پھر آپ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا، مگر اللہ جل وعلا نے آپ کی اس محبت، اس تقویٰ کی آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ جل وعلا نے
कुफ़ार के ऊपर एक ऐसा भरम कायम फरमा दिया कि कुफ़ार ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने शरीफ के बाहर इतना बड़ा काफ़िला भेजा है तो न जाने मदीने शरीफ के अंदर इनके पास कितना बड़ा लश्कर मौजूद होगा। इस डर से किसी ने हमला नहीं किया। और फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला ने इस शख्स को वासिल जहन्नुम किया। मुसलमानों ने इससे जंग करके दुनिया को ये बता दिया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता। जो ये अक़ीदा रखे वो काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका मुर्तद है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। वाह वाह हज़रत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने तज़किरा ताजदार सदाकत और एक बात को एक खूबसूरत से अंदाज़ के अंदर अपने एक लड़ी, मोतियों की लड़ी के अंदर माशाल्लाह आपने पिरो दिया। अल्लाह करीम आपको आबाद व शाद फरमाए। हज़रत आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? आगे ख्वाजा हिंदुल वली रहमतुल्लाह अलैह का भी उर्स मुबारक का महीना आ रहा है, उसका भी पैगाम दे दीजिए। और एक पैगाम तो ताजदार सदाकत के हवाले से आपने दे दिया। जी इंशाअल्लाह ताला एक तो यही पैगाम है कि हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला और तमाम बुज़ुर्गों की सीरत को पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला ये अल्लाह के वो वली हैं जिन्होंने कम व बेश 90 लाख आदमी मुसलमान किए। तो इनकी सीरत को पढ़ें, इनकी सीरत को जितना हो सके पढ़ें और उस पर अमल की कोशिश करें। पादरी होने का, चिश्ती होने, सोहरवर्दी, नक्शबंदी होने का असल मकसद ये है कि अब से मैं इन वलियों के रास्ते पर चलूँगा। अच्छा, रास्ते में जब चल सकते हैं जब उनका रास्ता पता हो। क्या बात है। तो मुसीबत ये है कि रास्ता पता करने की फ़िक्र ही कोई नहीं है। अगर किसी से पूछ लो कि भाई ख्वाजा साहब ने इल्म दीन कहाँ से हासिल किया, गौस पाक ने कहाँ से हासिल किया, क्या वो आलिम थे, क्या सूफ़ी थे, कितना इल्म पढ़ा था, कितना पढ़ाते थे, किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से तो किताब में यहाँ तक आया है कि आपने जब 1 साल मक्का शरीफ में गुजारा तो मक्का शरीफ के उलमा आपसे हदीस पढ़ते थे। सुभान। तो अंदाज़ा लगाएं कितने बड़े आप आलिम दीन हैं और कितने बड़े जो हैं वो आलिम हैं। अल्लाह जल्ला वाला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाजा गरीब नवाज़ के हुज़ूर सिफ़ात के फैज़ से हमें माला माल। बहुत शुक्रिया हज़रत। इंशाअल्लाह कल नाज़रीन नए मेहमान होंगे। एक बात और इंशाअल्लाह 13 जनवरी से ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला का सालाना उर्स मुबारक सैयदना सफ़िय्यतुल्लाह बख्शी रहमा की दरगाह शरीफ में शुरू हो जाएगा। 2 दिन इंशाअल्लाह खिताबात का और नाख़्वानी का सिलसिला होगा। उसके बाद महफ़िल सिमा होगी और फिर छठी शरीफ को यानी 3 दिन महफ़िल सिमा, फिर 6 तारीख को छठी शरीफ होगी। फिर छठी शरीफ के बाद एक आध प्रोग्राम एक आध दिन और होंगे। 9 तारीख को फिर बड़ा पुल होगा और 13 रजब को 13वीं शब या जो है वो 14वीं शब को इंशाअल्लाह ताला मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है वो दरगाह शरीफ पर होगा। तो ये भी बताने का मकसद ये है कि अल्लाह का फजल है, हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करते हैं, मौला अली से। क्या बात है। वही वाली बात कि हम सिर्फ मौला अली को नहीं मानते बल्कि मौला अली की भी मानते। बहुत खूब। और हज़रत मैं आपको और क़िबला पीर अलहाज गुलशन अलही क़ादरी चिश्ती फ़रीदी साहब को एक मुबारकबाद देनी थी। अभी पिछले प्रोग्राम में भी मैंने दी थी। 1 जनवरी 2024 को भी मैंने अपने सुबह के मॉर्निंग शो में दी थी। और अब ज़ाहिर सी बात है आप मौजूद है तो आपको मैं मुबारकबाद और हाजी साहब को इसलिए दूंगा मुबारकबाद कि आपने जिस रात को लोग बाग गुनाहों की तरफ जाते हैं उस रात आपने मैं ज़िक्र ख़त्म ख़ाजगान और दुरूद व सलाम की सदाओं में माशाल्लाह साल का आगाज़ करवाया 2024 का। अल्लाह आपको आबाद शाद फरमाए। इसी तरह की महफ़िलें हसन भाई और क़िबला हाजी साहब की कोशिश होती है कि उलमाए किराम अभी भी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मजीद सईदी साहब आए, बहुत सारे इल्म के मोती बिखेर के गए। और हज़रत हसन साहब की भी यही कोशिश होती है ऐसे अहबाब आते हैं ताकि उम्मती मुस्लिमा तक ये पैगाम पहुँचता रहे। नाज़रीन इंशाअल्लाह कल नए मेहमान नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।